جو نفرت کرتے ہیں ہمارے بھائی چارگی سے اور جو نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسی طاقتوں کو ہم کو شکست دینا ہے۔ اب ایک صاحب چیف منسٹر نکلے، پورے ملک کا دورہ کر رہے، خود ان کی ریاست بہار میں 100 سالہ مسجد کو جلا دیا گیا، قرآن کریم کو جلا دیا گیا، ظالموں نے قرآن کریم کو جلایا، 100 سال پرانے مخطوطات کو جلا دیا، مینیوسکرپٹس کو، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی بی جے پی کا کوئی لیڈر آتا ہے تلنگانہ کو تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک مجلس اور اویسی کا نام نہ لے۔ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ اب ہم تمام کو اس سال کے آخر میں جو اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم تمام کو اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تنظیم کو مضبوط کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین کن کن اسمبلی حلقہ جات سے انتخابات میں حصہ لے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی شروع سے کوشش یہی رہی، اور خاص طور سے مرحوم قائد سالار ملت کی قیادت میں جب مجلس نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ نے اس کو پروان چڑھایا اور اونچائیوں اور بلندیوں کے مقام پر پہنچایا، اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ تھا کہ مجلس کی تنظیم بڑی مضبوط تھی۔ تو اس لیے آپ اس بات کی فکر مت کریے کہ کہاں سے الیکشن لڑا جائے گا، نہیں لڑا جائے گا۔ جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں، جس اسمبلی حلقے میں رہتے، وہاں پر اس بوتھ پر ہماری ابتدائی کی کمیٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اپنے تنظیم کو مضبوط کریے۔ یقیناً جو موجودہ 7 اسمبلی حلقہ جات ہیں اس پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو طے کرے گی، اور صحیح وقت پر اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس سے ہٹ کر کہاں سے کھڑا کرنا ہے یا نہیں کھڑا کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس کی تنظیم کو مضبوط کریے، ہر بوتھ پر آپ اپنی مجلس کی ابتدائی کو بنائیے، اور مجھے عوامی طور پر زیادہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر، کس جگہ پر ہم اپنے بوتھ کمیٹیوں کی تشکیل دیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر مجلس کو مضبوط ہم کر سکتے ہیں، اور صرف اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ابتدائی اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر الیکشن لڑا جائے گا، نہیں، یہ فیصلہ جماعت کرے گی۔ مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ میں فرقہ پرست طاقتوں کو، فاشسٹ طاقتوں کو، جو نفرت کرتے ہیں ہمارے بھائی چارگی سے اور جو نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسی طاقتوں کو ہم کو شکست دینا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب طاقتور ہوں گے، جب ہماری عددی طاقت میں اضافہ ہوگا، تو ہم ان تمام طاقتوں کو کمزور بھی کریں گے، اور کمزور کیے ہیں اور قرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سیاسی مقصد کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے۔ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ابتدائیوں کو، مجلس کے تنظیم کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا۔ آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے ذمہ داروں سے ایک اچھا صحیح فیصلہ لینے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، جس سے مجلس کو فائدہ ہو، جس سے غریبوں، مظلوموں کو، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جو ریاست تلنگانہ میں امن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو کوئی بھی بی جے پی کا کوئی لیڈر آتا ہے تلنگانہ کو تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک مجلس اور اویسی کا نام نہ لے، اور ان کی ایک عادت بن چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آ کر اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں
اور مجلس اور اویسی کا نام لیتے ہیں، تو یہ ہماری پہلی کامیابی ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کوئی آ کر اپنی بے بسی کا اور اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور مجلس اور اویسی کا نام لے کر الزامات لگاتا ہے۔ تو ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے الزامات کا مقابلہ کیا اور اللہ نے سچائی کو کامیاب کیا۔ لوگوں نے مجلس سے سیاسی طور پر مقابلہ کیا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ نے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کی۔ ہم متحد تھے، متحد رہے اور متحد رہ کر ہم نے ان تمام مجلس کے مخالف طاقتوں کو شکست دی۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان بات پر غور کریے اور متحرک ہو جائیے، کیونکہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کل پرانے شہر کے کسی ایک حصے میں ایک بہن اور ایک اس کا بھائی جا رہا تھا۔ بھائی شراب کے نشے میں دھت، کیونکہ حضرت شیطان چھٹ گئے، اللہ کی گرفت مانے زنجیروں سے نکل گئے، تو انہوں یہ سمجھے کہ میں کتے کا پیشاب پی کر بہن کو لے کے جاؤں گا۔ تو اپنی بہن کو لے کر جا رہے تھے، تو بہن کو جب لے کر جا رہے تو بہن کو لات مارے تو بہن جو ہے وہ غیر مسلم ہندوؤں سے کہی کہ مجھے بچاؤ۔ وہ بیچارے بچاؤ کے لیے آئے تو یہ صاحب کو اپنی عزت نشے کی حالت میں یاد آئی، وہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر وہ غیر ضروری طور پر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو حملہ کرا دی۔ اب پورا ماحول رات میں 11:30 بجے سے 1.5 گھنٹے تک، یعنی 2، 2:30، 3 بجے تک کشمکش کا ماحول۔ پھر الحمدللہ مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران گئے، وہاں پر ان کو تیقن دیے، گھر میں گھس کر، مانے آپ اپنی نشے کی حالت میں اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا بولے میں مسلمان ہوں، میرے پہ حملہ ہوگا۔ یعنی آپ مسلمان رہ کے کتے کا پیشاب کیسا پی سکتے؟ آپ شراب حرام ہے نا۔ جو مسلمان شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، جو مسلمان شراب پیتا اس وقت ایمان نہیں رہتا اس میں، اور آپ یہ حرکت کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر یقینی کیفیت تھی 1 گھنٹے بھر تک۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، سب جو بھی تھا، جو خاطی تھے ان پر دیکھا گیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظر رکھنا ہے، یہ فسطائی طاقتیں موقع کی تلاش میں ہیں۔ کچھ بھی ہوا انہوں کرا دیے، کچھ ہوا انہوں کرا دیے، تو اس لیے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے، تو اب جیسا موسم کا بارش کا موسم شروع ہوتا تو کئی نکلتے لوگ، تو پورے نکلنے والے ہیں۔ یہ 4 منٹ کا ویڈیو بنا کے شروع ہو جائیں گے، کیا کری مجلس۔ 4.5 سال تو ان کو معلوم نہیں تھا مجلس کیا کر رہی، اب مجلس کیا کری، تو ان کو بھی ہم جواب دیں گے، انہوں ویڈیو سے دیں گے، ویڈیو سے جواب دیں گے، زمین پہ آئیں گے، زمین سے جواب دیں گے۔ اب ان کو طے کرنا ہے کہ کیسا مقابلہ کریں گے۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم تو کرتے آئے ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر آپ حد کو پار کریں گے تو ہم حد میں رہیں گے، تو اس کا ان کو خیال رکھنا ہے۔ اب ایک صاحب چیف منسٹر نکلے، پورے ملک کا دورہ کر رہے، خود ان کی ریاست بہار میں 100 سالہ مسجد کو جلا دیا گیا، قرآن کریم کو جلا دیا گیا، ظالموں نے قرآن کریم کو جلایا، 100 سال پرانے مخطوطات کو جلا دیا، مینوسکرپٹس کو، ان کو فکر ہی نہیں ہے، مگر نکلے ہیں دولے بھائی کی تلوار پورے ملک میں، ہم ایسا کر دیں گے۔ ارے بھائی آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو، آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو، بی جے پی کو بتاؤ کہ آپ میں یہ فرق ہے، آپ میں اور ان میں فرق ہے، نہیں پورے مل کے مقابلہ کرو۔ ارے پورے مل کے مقابلہ کریں گے اور کوئی اس میں سفید نہیں رہیں گا، سب کالے رہیں گے، اور کالے مل کر اگر اس سے مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا، روشنی سے ہوتا ہے، تو روشنی دکھاؤ۔ آپ یہ مت بولو کہ نہیں ہم کو آپ کو نہیں معلوم، وہ اسی صاحب حالات خراب ہے اور ہم کو ایسا کرنا ہے، دیکھیے موقع نہیں ہے۔ ارے میں ان کو کئی مرتبہ بولا کہ موقع کا نہیں، میں موقع پرست نہیں ہوں، جو بات سچائی کے اس کو بیان کرو آپ، اور سچائی یہی ہے کہ آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں کر سکتے، ظلم کا مقابلہ جہالت سے نہیں کر سکتے، آپ کو دکھانا پڑے گا یہ ہمارا ایجنڈا ہے،
اور سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو کون ہے؟ اقلیتیں ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان پریشان ہیں، دلت پریشان ہیں. یہ بڑے لوگ کہاں کے پریشان؟ جیسا ہم حیدرآباد میں بولتے ہیں ان کی ٹھنگ لگی نہ پھٹکری لگی، ان کو نہ کچھ ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اندور کے چھوٹے بچے کو، 9 سال کے بچے کو ننگا کر کے ویڈیو نکالا جاتا ہے. آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے دیکھو آپ. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو ابھی سے متحرک ہونا ہے. تنظیم کو مضبوط کریے. تلنگانہ کے ہر اسمبلی حلقے میں آپ مجلس کی ابتدائی کو مضبوط کریں گے. آپ کا کام یہ ہے، پہلے شہر سے شروع کریں گے اور پھر تلنگانہ. ضرور یہ پارٹی کا کام ہے، اب کوئی اس میں غلط نتیجہ مت نکالیے. یہ میرے جملے کا یا میرے اس بات کا اگر کوئی پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیجئے، میرے کوئی اعتراض نہیں ہے. فیصلہ جب لینا ہے لیں گے. اگر میرے بولنے سے آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا تو اچھا ہے، اور درد ہونا پھر آپ کو، مگر ہم اپنا کام کریں گے. اور مجلس جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجلس کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہم تمام کو مل کر آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے.